حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب سلطنت میں آئے، حکومت سنبھالی، پہلے بڑی شاہی زندگی گزارتے تھے. اپنی بیوی کو بلا کر فرمایا آج کے بعد پوری سلطنت میرے ہاتھ میں آ گئی اور اس کا میں نے اللہ رسول کے بارگاہ میں جا کر حساب دینا ہے. اگر تو نے شاہی زندگی گزارنی ہے تو پھر میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں اور بہت سارا مال دے دیتا ہوں، چلی جا اور اپنی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ شاہی والی زندگی گزار. لیکن اگر فقیرانہ زندگی گزارنی ہے تو پھر تجھے اب کے بعد میرے ساتھ رہنا پڑے گا. اس نے کہا کیا ہوا؟ پہلے لوگ غریب ہوتے ہیں تو غربت کی زندگی گزرتی ہے، جب وہ بادشاہ بن جاتے ہیں تو ان کی شاہی زندگی گزرتی ہے. آپ کا فارمولہ عجیب ہے، پہلے ہماری زندگی شاہی گزر رہی تھی، اب آپ بادشاہ بن گئے ہیں تو زندگی فقیرانہ ہو گئی. آپ نے فرمایا ہاں میں نے اللہ رسول کے آگے جا کے حساب دینا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے چھوڑیے نا، مجھے طلاق نہ دیجیے، میں آپ کے ساتھ جیسے آپ کہیں گے زندگی گزارنے کو تیار ہوں، جیسے آپ کی گزرے گی میری بھی گزرتی رہے گی. ایک عرصہ کے بعد آپ گھر میں تشریف لائے تو فرمایا بیٹیاں جوان تھی، قریب سے گزرے تو اپنی بیوی کو جا کر کہنے لگے تیری بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں تو ان کو زندگی گزارنے کے اصول تو بتا، مجھے ان کے منہ سے بو آ رہی ہے، کم از کم مسواک تو کیا کرے کہ جوان بیٹیاں ان کے منہ سے بو آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رو پڑی اور فرمایا خود ہی تو آپ نے کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ رہنا تو فقیرانہ زندگی گزارنی ہوگی، اور خود آپ کہتے ہیں کہ اب ان کو کہو ٹوتھ پیسٹ کیا کریں، منہ میں مسواک کیا کریں، اب منہ میں مسواک کرنے سے بھی یہ بو دور نہ ہوگی. فرمایا کیوں؟ بیوی نے کہا آج کئی دن ہو گئے ہیں کھانے پکانے کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں، کئی دنوں سے بیٹیاں پیاز کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں، یہ پیاز کے ساتھ روٹی کھاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پیاز کے ساتھ جب بندہ روٹی کھائے تو منہ سے عجیب قسم کی سمیل آتی ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ مسجد میں جب آؤ تو پیاز کھا کے نہ آؤ. فرمایا منہ صاف نہ کرنے کی وجہ سے ان کے منہ سے بو نہیں آ رہی، کئی دنوں سے پیاز کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں اس لیے ان کے منہ سے بو آ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ عمر بن عبدالعزیز تھے. ایسی زندگی، حالانکہ آپ سلطنت کے تختے پہ جس دن سوار ہوئے تو جب آپ نے حلف اٹھایا، حلف برداری کی تحریک، جب آپ کی تقریب ہوئی اور آپ نے وقت کا بادشاہ بننے کا حلف اٹھا کے جب نیچے اترے تو بوگیاں اور سواریاں آپ کے لیے لائی گئیں، اچھی نسل کے گھوڑے آپ کو پیش کیے گئے کہ آپ اس پر سوار ہو کے جائیں. آپ نے فرمایا چھوڑ دو، جس طرح میں چل کے آیا تھا مسجد میں اسی طرح چل کے واپس جاؤں گا، مجھے ابلک نسل کے گھوڑوں کی ضرورت نہیں، بڑی بڑی بگیوں کی ضرورت نہیں ہے، بڑے پروٹوکول کی ضرورت نہیں. عمر بن عبدالعزیز جس طرح چل کے آیا تھا اسی طرح چل کے واپس جائے گا. تو آپ جب اپنے اس مقام سے واپس گھر تک چل کے پیدل پہنچے، کوئی گارڈ ساتھ نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، تو آپ واپس گھر تک پہنچے تو آدھا دین پوری سلطنت میں نافذ ہو چکا تھا.